کا پروگرام ہے، یہ سروے یہ ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں ان کی تقسیم کیسے ہوگی اور کس قدر منصفانہ ہوگی۔ اب رمضان ایک ہمارا آتا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بڑا اچھا ایک ان کی ایک پلان میں شامل ہے، تو جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی، ہوپ فلی وہ جلدی اناؤنس گورنمنٹ کرے گی، تو ایک میری طرف سے یہ خوشخبری ہے عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے پی اسپیشلی۔ ایس ای آر سروے کروانے والے تمام خاندانوں کو اب حکومت کی جانب سے بہت بڑی رقم دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ پی ایس ای آر سروے کروا لیا ہے تو آپ کو یہ بڑی امدادی رقم کب اور کیسے یا پھر کہاں سے مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا پی ایس ای آر سروے نہیں کروایا تو پھر آپ اپنا یہ سروے کب تک اور کہاں سے کروا سکتے ہیں، یہ بہت بڑے سوالات ہیں اور اہم ترین موضوع ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے مکمل اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایسے تمام لوگ جن لوگوں کا گھر گھر سروے مکمل ہو چکا ہے ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ کافی سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ گھر گھر سروے جو کیا جا رہا ہے یہ اب کی بات ہو رہی ہے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے، کئی سال پہلے گھر گھر میں ایک سروے ہوا تھا، مطلب گھر گھر میں ٹیمیں آئی تھیں اور وہ سروے اس وقت ہوا تھا اور اس سروے کی بنیاد پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے بھی عوام کو مل رہے ہیں۔ تو کیا یہ اسی طرح کا ایک سروے ہے یا یہ کسی اور پروگرام کے لیے الگ سے سروے کیا جا رہا ہے؟ کیا ہر سال یہ سروے ہوگا یا صرف ایک بار ہوگا؟ اگر یہ سروے نہ کروایا جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ اگر کروایا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا؟ یہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں۔ ابھی سے بھی آپ کو بتا دیں کہ جن جن لوگوں نے یہ والا سروے کروا لیا وہ اب 2026 میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مالا مال ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر امدادی پروگرام میں انہیں ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو یہ سروے کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا تمام لوگ جو پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں وہ اس سروے میں حصہ لے سکتے ہیں، یا کسی مخصوص صوبہ کے لیے ہے، یا کسی مخصوص طبقہ کے لیے ہے؟ سب کچھ آپ کو بتائیں گے، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ایسے تمام حضرات جو مختلف رمضان پیکیجز کی طرح راشن سکیمز، مفت آٹا سکیمز یا اس طرح کے پروگرامز میں پہلے اہل ہوتے رہے ہیں، کیا ان کو بھی اب یہ سروے کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اس سروے میں گھر کا سربراہ عورت کو بنانا چاہیے یا پھر مرد کو بنانا چاہیے؟ ویسے تو ہمارے معاشرے میں مطلب مرد ہی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے جیسا کہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی جائے تو اس میں خاتون کے نام پر پیسے آتے ہیں، تو اسی بیس پہ اس کا سروے مکمل کیا جاتا ہے، خاتون کا سروے ہوتا ہے، تو اس وقت جو گھر کی سربراہ اس پروگرام کے حوالے سے ہوتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو پی ایس ای آر سروے ہے اس میں بھی خاتون کو سربراہ بنانا چاہیے یا پھر مرد کو سربراہ بنانا چاہیے؟ اگر مرد بنایا جائے گا تو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ اگر عورت کو سربراہ بنایا جائے تو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے اس حوالے سے مکمل اہم ترین معلومات کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ تمام لوگ جن کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے جو حکومت کی جانب سے امداد لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ معلومات بہت اہم ہے، اس لیے آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، سب کچھ سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی دی جا سکیں اور آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہو اور آپ بھی اس طرح کے امدادی پروگرام میں اہل ہو جائیں۔ تو بھائی آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام بھی کر لیجئے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں یا ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے کسی بھی امدادی پروگرام کے حوالے سے جو حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں تو ان کے متعلق بھی آپ اپنے سوالوں کا جواب، اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اپنا جو سوال ہے یا آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کمنٹس میں آپ تفصیلی طور پر بھی لکھ دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ممکن حل ضرور بتایا جائے گا۔ تو اب آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب، تھوڑا سا غور بھی ضرور فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہر ماہ رمضان میں ایک خصوصی رمضان پیکج جاری کیا جاتا ہے جس کی بنا پر لوگوں کو 5,000، 10,000 یا اس سے بھی بڑی رقم دی جاتی ہے، کیونکہ کچھ مخصوص طبقہ کے لوگوں کو اس سے بھی بڑی رقم رمضان پیکجز کے تحت دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مفت راشن کے تھیلے بھی ملتے رہے ہیں، آپ کو مفت آٹا بھی ملتا رہا ہے، آپ کو 5,000 روپے کے میسیجز کے ذریعے وفاقی حکومت نے بھی یہ نقد رقم جو ہے وہ آپ کو فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ 10,000 روپے کے چیک بھی آپ میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ رقم دی جاتی ہے؟ اب اس بارے میں سوال اٹھتا ہے کہ ہر کسی کو تو یہ رقم نہیں مل جاتی، صرف وہ لوگ جن کا حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ حقدار ہیں اور ان حقدار لوگوں تک یہ رقم پہنچائی جاتی ہے۔ تو بھئی آپ کو بتا دیں کہ اگر اس سے پہلے کی بات کی جائے، جس وقت آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اس سے پہلے کی بات کی جائے، 2025 تک کی بھی بات کی جائے، تو اس
वक्त तक सिर्फ एक डेटा इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का डेटा था, जिस पर BISP मुनहसर करता है। तो वो डेटा आपको बता रहा होता है, हुकूमत को बता रहा होता है कि भाई ये खानदान कितना गरीब है, कितना अमीर है, इसके माली हालात क्या हैं, इसके पास जायदाद कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, माल मवेशी कितना है, इसके बच्चे कितने हैं, सब कुछ, इसके माहाना अखराजात कितने हैं, इसकी माहाना आमदन कितनी है, ये क्या करता है, सब कुछ आपको बता दिया जाता है। और जब हुकूमत के पास ये डेटा पहुंचता है तो हुकूमत फैसला करती है कि अब ये हकदार है या नहीं। तो उस डेटा को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा काम 2025 तक चलता रहा। अब खुसूसन सूबा पंजाब की बात की जाए तो सूबा पंजाब में अलग से एक नया सर्वे शुरू करवा दिया गया है। वैसे जो NSER की बात हो रही थी वो कई साल पहले घर घर टीमें जाकर ये NSER सर्वे करती रही हैं, डोर टू डोर आपका डेटा लिया जाता था। यकीनन काफी सारे हमारे सामीन हैं, नाजरीन हैं, जिन्हें पता होगा कि भाई उनके घर भी टीमें आई थी काफी साल पहले और ये NSER का डेटा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वो कलेक्ट कर रही थी। लेकिन वो सिर्फ बेनजीर प्रोग्राम के लिए नहीं था, आपको यही बताया गया है कि पिछले सालों में जो आपको मुफ्त आटा मिलता रहा है, मुफ्त राशन पैकेजेस मिलते रहे हैं, या 5-5 हज़ार रुपए की रकम मिली है, या 10-10 हज़ार रुपए की रकम मिली है, इवन के सूबाई हुकूमतों ने भी ये डेटा इस्तेमाल किया और इसके तहत लोगों को इमदाद पहुंचाई। तो वो डेटा काफी पुराना हो चुका था। आपने ये भी देखा होगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में या ये रमजान पैकेजेस हैं, ये राशन पैकेजेस हैं, इनमें आपने देखा होगा कि काफी सारे अमीर तरीन लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं और उनको भी ये इमदादी रकूम मिल रही होती हैं। और आपके ज़हन में जरूर आता होगा कि भाई हुकूमत ये क्यों कर रही है कि भाई हकदार लोगों को छोड़ के वो अमीर लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि वो डेटा पुराना हो चुका था। अब उस डेटा को नया बनाने के लिए डायनामिक सर्वे स्टार्ट किया गया है। लेकिन आज की वीडियो में हमारा डायनामिक सर्वे टॉपिक नहीं है, हमारा एक नए सर्वे पर जो मौजू है वो डिपेंड करता है। वो भी एक नया सर्वे है जिसे PSER पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। तो अब ये एक नया सर्वे है, ये उस पहले वाले सर्वे की तरह ही हो सकता है, लेकिन ये एक सूबा के लिए है, वो पूरी उस अवाम के लिए था जो पाकिस्तान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये जो अब सर्वे किया जा रहा है PSER पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के नाम से, ये सिर्फ पंजाब के रिहायशियों के लिए है, सूबा पंजाब की आवाम के लिए है। लेकिन इस PSER को पिछले साल भी यूनियन काउंसिल के जरिए परफॉर्म किया जा रहा था, मतलब ये सर्वे हो रहे थे, लेकिन वो सिस्टम मुस्तनिद डेटा फराहम नहीं कर रहा था। लोगों का डोर टू डोर जाकर सर्वे करने का जो मकसद था उस पे यकीनन वो पानी फेर रहा था, मतलब लोगों का जो एग्जैक्ट डेटा हुकूमत को चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो अब उस पूरी परेशानी को खत्म करके हुकूमत पंजाब की जानिब से ये फैसला किया गया कि डोर टू डोर मतलब घर घर जाकर ये सर्वे किया जाए, और इसी के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी टीमें तश्कील दी हैं। काफी अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो इन टीमों में शामिल हैं। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो यहाँ पर काफी मुहज्जब लोग जो हैं इस ये PSER सर्वे में अपने फरज सर अंजाम दे रहे हैं, और ये टीमें घर घर जाती हैं और वहां जाकर मुतलका खानदान का मुकम्मल डेटा पूछती हैं, उसको वेरीफाई करती हैं। आपसे तकरीबन कोई 80 के करीब सवालात पूछे जाते हैं। आपके माली हालात क्या हैं, आपके पास कोई गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, जीप वगैरह है या नहीं, आपके बच्चे कितने हैं, वो किन क्लासेस में पढ़ते हैं, इवन के ये भी पूछा जाता है कि आपको कोई बीमारी है या नहीं, अगर बीमारी है तो कौन सी है, सब कुछ पूछा जाता है। A to Z सब कुछ आप जब बता देते हैं और सही डेटा जो लोग बताते हैं, अपनी मालूमात में कोई गड़बड़ नहीं करते, उनकी वेरिफिकेशन भी बाद में की जाती है। जिन लोगों का डेटा मिसमैच करता है उसकी पेनल्टी शायद वो PSER सर्वे करने वाले साहिबान पर भी जा सकती है। लेकिन अगर कोई खुद बता रहा हो कि उसका डेटा उसने खुद सही सबमिट नहीं करवाया था, उससे गलती हो गई है, तो वो परेशानी उसी फैमिली के लिए बनेंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो लोग सही डेटा का इंदराज करवा रहे हैं इस PSER सर्वे में, उन लोगों के लिए यकीनन एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी ये है कि एक तो आपका मुकम्मल डेटा हुकूमत पंजाब के पास पहुंचने जा रहा है, जिसमें ये होगा कि हुकूमत पंजाब को पता होगा कि भाई आप किस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। कोई रमजान पैकेज आता है तो आप रमजान पैकेज के लिए अगर अहल होते हैं तो वो आपको कोई ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाने की परेशानी में नहीं डालेंगे। वो बस आपके फ्रेश डेटा को देखेंगे, उससे उन्हें पता चल जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि आप हकदार हैं या नहीं। उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका मोबाइल नंबर भी उसमें लिखा गया है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी उसमें लिखा गया है, सब कुछ उनके पास मौजूद है, आपका एड्रेस भी उनके पास मौजूद है। तो आपके नाम पे अगर कोई मुफ्त राशन का पैकेज आना है, अगर कोई मुफ्त आटा का पैकेज आना है, या फिर नकद रकम आनी है, कोई आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स भेजनी है, या फिर पिछले साल की तरह 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए के चेक्स आने हैं, तो वो आपके एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे। आपसे राब्ता कर लिया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर राब्ता करके आपको बता दिया जाएगा कि भाई आप इसके लिए अहल हैं। तो ये फायदा आप तमाम लोगों के लिए होने वाला है। रमजान पैकेज के लिए आप अहल हो जाएंगे। आप किसी दूसरे प्रोग्राम में जो खुसूसन मजूर अफराद हैं, उनको मजूर अफराद के प्रोग्राम्स में शामिल कर लिया जाएगा। जो बीमार हैं उनकी बीमारी के लिए लोगों को रिलीफ दिया जाएगा,
کو امداد فراہم کی جائے گی۔ جن لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہیں ان کے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی رقم دی جائے گی، جن کے یہ آپ کے گھروں کا ڈیٹا بھی اس میں موجود ہے کہ آپ کے گھر ہیں یا نہیں۔ تو جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں انہیں حکومت پنجاب اپنے نئے پروگرام جو چل رہے ہیں کہ اپنی زمین اپنا گھر اور اپنی چھت اپنا گھر کے تحت ان لوگوں کو گھر بھی فراہم کیے جائیں گے۔ تو آپ کی جہاں جا کر کمپیوٹر والوں کے پاس جا کر کسی دفتر میں جا کر یا اپنے موبائلز کے مختلف پیچیدہ پورٹلز کو اوپن کر کے اپنی رجسٹریشن کروانے کے مسائل کو مکمل طور پر یہ سروے ختم کرتا ہے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور کرتا ہے اور آپ کو گھر بیٹھے ہی ہر اس پروگرام کے لیے اہل کروا دیتا ہے جس کے لیے آپ حقدار ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اب امید کافی ہے کہ اس حوالے سے جو ہم بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب جو ایک اہم ترین بات ہے کہ یہ سروے کہاں سے اور کب تک آپ کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا گھر گھر سروے مکمل ہوا ہے پچھلے تقریباً 6 ماہ کے اندر تو پھر آپ کو کوئی اور سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی آپ نے اگر کنفرم کیا تھا کہ PSER سروے کے ذریعے آپ کا یہ سروے کیا گیا ہے، متعلقہ ٹیمیں ہی آپ کا سروے کر چکی ہیں، تو پھر آپ کو کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ڈور پہ وہ ڈور مارکنگ بھی کر کے جاتے ہیں اور جس سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ بھئی آپ کا سروے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سروے نہیں ہوا تو آپ اپنے متعلقہ انتظامیہ سے رابطہ کریں، DC آفس سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کا PSER سروے ابھی تک نہیں ہوا، تو پھر وہی ٹیمیں جو ہیں آپ تک بھیجیں گے اور آپ کا سروے ضرور کریں گے۔ ویسے اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، شاید آج یا کل اسے اینڈ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کافی لوگ جو ہیں ابھی تک ان کا ڈیٹا مکمل نہیں ہوا، ان کے سروے مکمل نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کافی سارے لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ بھئی اس PSER سروے میں ہیڈ آف فیملی کس کو بنانا چاہیے؟ تو بھئی اگر عورت کو بنا دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد کو بنا دیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر عورت کو ہیڈ آف فیملی بنائیں گے تو پھر ساری سربراہی اس پہ چلی جائے گی۔ بس اس میں یہ ہے کہ جس بھی پروگرام کے لیے وہ اہل ہوتی ہے، خاتون اگر اہل ہوتی ہے تو اسے خود جانا پڑے گا اپنی رقم لینے کے لیے، نہیں تو اس میں کوئی بڑی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آپ ان مسائل میں نہ جائیں، ان پیچیدگیوں میں نہ جائیں، کوشش کریں کہ پہلے مرد کو ہی آپ اپنا سربراہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت اس کا ID کارڈ اویلیبل نہیں ہوتا، وہ مرد گھر پہ موجود نہیں ہوتا، تو پھر عورت کو بھی ہیڈ بنایا جا سکتا ہے، اس میں بڑی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے کریکٹ ڈیٹا جو ہے وہ سبمٹ کروانا ہے، اس میں کسی قسم کی آپ نے 2 نمبری نہیں کرنی، کمی یا زیادتی کسی بھی چیز کی نہیں کرنی۔ تو بھائی یہ آپ کے فائدے کے لیے جو سب کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس ویڈیو کا خصوصاً ایک مقصد تھا کہ آپ کو فلاحی طور پر بتایا جائے کہ یہ جو PSER سروے ہے یہ کیا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی آپ کو یہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی جاری ہے، لیکن آپ نے یہ بالکل بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھنا کہ بھائی آپ غفلت کا شکار ہوتے رہیں اور آپ ٹالتے رہیں کہ بھائی بس جب ٹیمیں آئیں گی تو ہمارا سروے ہو جائے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ DC آفس سے رابطہ کر کے یا ان کی ہیلپ لائن 0800000235 پر کال کر کے آپ انہیں بتا دیں کہ بھائی آپ کے علاقہ میں ابھی تک سروے نہیں ہوا، تو وہ انشاءاللہ ضرور ٹیمیں آپ کے علاقہ میں بھیجیں گے اور آپ کا سروے ہر حال میں ہوگا، اور یہ صرف صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس حوالے سے اور بھی کافی اہم ترین اپڈیٹس ہیں اور بڑی خوشخبری ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ یہ سروے کروانے والے لوگ جو ہیں اس بار کتنا رمضان پیکج وصول کریں گے اور اس کے علاوہ انہیں کون کون سے پروگرامز میں شامل کروایا جائے گا۔ تو ویورز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی خوشخبریوں کے ساتھ، تب تک آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ وہ خوشخبریاں آپ کو ملیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔